حضور اکرم کے 1500ویں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں تمام مقررہ پروگرامز، زیارتیں، آثار مبارک، خطبہ میلاد اور دیگر محافل حسب معمول میلاد مصطفیٰ کے دن ہی منعقد ہوں گے۔ صرف مرکزی میلاد جلوس اتوار 14 سپٹمبر کو بعد نماز ظہر تاریخی مکہ مسجد سے برآمد ہوگا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے زیر اہتمام اس مرکزی جلوس کے کامیاب انعقاد کے لیے ایک اہم اجلاس مرکزی خانقاہ شتاریاں ڈبیر پورہ میں صدر کمیٹی مولانا سید شیخ احمد قادری شتاری کامل پاشا کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مرکزی میلاد جلوس کی تیاریوں کو خطیت دے دی گئی ہیں اور اس موقع پر علماء و مشائخ کے ہاتھوں مرکزی میلاد جلوس کے پوسٹر کی رسمی اجرا عمل میں آئی۔ مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلا معتمد کمیٹی نے خیر مقدم کیا۔ صدر کمیٹی نے اس موقع پر کمیٹی کے دیگر عہدیداروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری کو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کا جوائنٹ کنوینر مقرر کیا گیا۔ مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری کو جوائنٹ سیکریٹری اور مولانا ڈاکٹر خواجہ محمد شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا کو معتمد نشر و اشاعت مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی نے نئے ارکان کی شمولیت کا بھی اعلان کیا گیا، جس میں مزید علماء اور مشائخ کو شامل کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مرکزی میلاد جلوس کے انتظامات کے لیے والنٹیئرز کا اجلاس بہت جلد منعقد ہوگا، جس میں کمیٹی کے تمام ارکان اپنے طور پر والنٹیئرز کو شامل کریں گے اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جائے گی تاکہ مرکزی میلاد جلوس میں نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے۔ مولانا حافظ محمد ظفر حسین خان قادری بند نوازی نے بتایا ہے کہ اجلاس میں مرکزی میلاد جلوس کے روٹ پلان پر غور کیا گیا، ٹریفک پولیس سے اشتراک و تعاون کرنے پر زور دیا گیا۔ گزشتہ مرتبہ مرکزی میلاد جلوس کے دوران جو مشکلات پیش آئیں اسے دور کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی میلاد جلوس کے استقبال کے لیے مزید خیر مقدمی اسٹیج قائم کرنے اور اس کے انتظامات پر بھی غور کیا گیا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے اجلاس میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ ریاست کے دیگر اہم شہروں میں اہم مساجد اور درگاہوں پر روشنیاں کرنے اور انہیں سجانے کے لیے ایک فہرست تیار کر کے اسے چیف سیکریٹری حکومت اور محکمہ برقی کے علاوہ دیگر عہدیداروں کو روانہ کر دیا گیا۔ مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے اجلاس کے شرکاء میں کمیٹی کے عہدیداروں کے علاوہ ارکان میں مولانا سید ندیم اللہ حسینی، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا مفتی محمد انور احمد قادری، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا سید سعید الدین محمد قادری احمد پاشا، مولانا سید حسین پاشا قادری مخدومی، مولانا خواجہ سید ابو تراب شاہ قادری چشتی قدیری، مولانا محمد مکرم پاشا قادری تخت نشین، مولانا سید ولی پاشا ثانی قادری الجیلانی ہاشم پاشا، مولانا محمد اللہ شاہ قادری سرقیل آقا، مولانا سید خواجہ معین الدین حسینی قادری سعیدی پاشا، مولانا سید فرید الدین زاہد کریمی چشتی القادری کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج شام 7:30 بجے خانقاہ کامل مرکزی آستان شتاریہ میں ڈبیر پورے میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں الحمدللہ امسال بروز اتوار 14 سپٹمبر 2025 کو تاریخی چار مینار کے دامن مکہ مسجد سے جو مرکزی میلاد جلوس نکلے گا اس کے پوسٹرز کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس تقریب میں مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے تمام معزز اراکین موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس میں یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ اس مرکزی میلاد جلوس کمیٹی میں حضرت مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جوائنٹ کنوینر، حضرت مولانا سید محمد سیف اللہ حسینی قادری سیف پاشا صاحب صدر بزم تاریخ کو نائب معتمد اور حضرت مولانا ڈاکٹر خواجہ شاہ محمد شجاع الدین چشتی افتخاری حقانی پاشا صاحب کو معتمد شعبے نشر و اشاعت کے ان عہدوں کا اعلان کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس سے قبل جو ہر سال مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے مختلف پروگرامز ہوتے تھے، جیسے پریس کانفرنس اور والنٹیئرز کا ایک اجلاس قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے مرکزی دفتر میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ شہر حیدرآباد و سکندرآباد کے مختلف دینی ملی سماجی تنظیمیں جو اس میلاد جلوس کا ہر سال حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک اجلاس منعقد کیا جانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو آج کے اس اجلاس میں قطعیت دی گئی اور آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں طے پائیں گے، انجام پائیں گے۔ میں پھر سے ایک بار آپ تمام ناظرین سے خواہش کرتا ہوں کہ بروز اتوار 14 سپٹمبر 2025 کو تاریخی مکہ مسجد سے نکالے جانے والے اس مرکزی میلاد جلوس کا حصہ بنے، ادب و احترام کو ملحوظ رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہم نکل رہے ہیں۔ ہمارا
जज्बा यही होना चाहिए, हमारा मुजाहरा यही होना चाहिए जिससे अदब व एहतराम झलकता हो। यही करेंगे तो यकीन जानिए हम इस दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे। ज़री सी भी कोताही, ज़री सी भी लफ्ज़िश और ज़री सी भी गुस्ताखी की वजह से हमारे तमाम आमाल गर्क हो जाएंगे। आखिर में मैं उन हजरात जो हमें बच्चों कहकर अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, उनके हक़ में मेरी भी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें मकर फ़रेब, रियाकारी, फितना परवरी और मुनाफिकत से पाक फरमाए और बड़ों के तजुर्बे और बच्चों की काबिलियत और सलाहियतों से कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।